یہ ماہ مبارک جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جس کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے، جمادی الآخر بھی کہا جاتا ہے اور جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ میں القاب اگر ذکر کروں گا تو ہمارا اصل مضمون اس طرف ہو جائے گا، صرف میں بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو یہ چونکہ ماہ مبارک ان کی نسبت سے ہے، اس لیے برکت کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں تاکہ یار غار کی برکت بھی آج کی محفل میں شامل ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے، دادے کا نام عامر ہے۔ یہ شجرہ اگر میں پورا پیچھے تک لے جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جہاں ملتا ہے تو ایک وقت لگ جائے گا، تو اکثر لوگوں کو نام کا پتہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے اور کنیت ان کی ابو قحافہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی تھے، ایک کا نام موتق اور ایک کا نام معیتق تھا۔ دو آپ کے بھائی تھے، لیکن یہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بہنیں تھیں اور دونوں ایمان لے کر آئیں۔ ایک کا نام ام فروہ تھا اور ایک قریبہ نام سے تھی۔ تو ان کی ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی، جو بہنیں تھیں، یہ دو، ان کی کن سے شادیاں ہوئیں اور ان کی تاریخ کیا ہے اور دین کی کیا خدمات ہیں، یہ ایک علیحدہ ایک عنوان ہے، ہمیں اس بارے میں بھی خبر ہونی چاہیے۔ دو بھائی تھے آپ کے، دو آپ کی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی تھیں۔ آپ کی 5 ازواج تھیں مختلف اوقات میں۔ مکہ کے اندر 3 شادیوں کا ذکر ہے، 2 مشہور ہیں اور ایک کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ جیسے آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ بکر آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر، اور بکر کی جو والدہ تھی ان کی کنیت ام بکر۔ یہ صرف اتنی بات ملتی ہے، باقی کچھ تفصیل نہیں ملتی کہ ام بکر کس کی بیٹی تھی، کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کا عقد کب ہوا تھا، اس کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ اس لیے ہم بھی اس پر کوئی بحث کر بھی نہیں سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے، خاموش۔ دوسری جو آپ کی زوجہ تھی، جن سے 2 اولاد ہوئیں، ایک عبداللہ آپ کے بیٹے تھے اور ایک اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی تھی، یہ ان سے ہوئی، وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور تیسری آپ کی زوجہ ام رومان، تو یہ ام رومان، ان سے بھی 2 اولاد ہیں، سیدنا عبد الرحمن آپ کے صاحبزادے تھے، یہ ام رومان کے بیٹے تھے، اور دوسری آپ کی صاحبزادی تھی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں۔ تو یہ 2 اولاد ام رومان جو آپ کی زوجہ تھی، ان سے یہ 2 اولاد تھی، تو یہ 4 آپ کے اولاد ہو گئی۔
حضرت عبداللہ جو ہجرت کی رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے خادم تھے، اور سارے معاملات آپ جانتے ہیں کہ ہجرت میں انہوں نے کتنی خدمت انجام دی۔ تو یہ حضرت عبداللہ، تو ان کی ایک علیحدہ تاریخ ہے حضرت عبداللہ کی، اور ان کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری، خدمت، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی اولادوں نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، اور ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو بہن بھائی تھے، عبداللہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء جو ہے یہ زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کی زوجہ تھی، اور جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں 3 آپ کے عقد ہوئے، 3 مکہ میں تھے، 2 مدینہ میں آپ کے عقد ہوئے۔ ایک اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت جعفر طیار کے گھر میں تھی، ان کی اہلیہ تھی۔ جب جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ان سے آپ کا بیٹا محمد پیدا ہوئے تھے، محمد بن ابوبکر، جن کا تاریخ میں ایک بہت اہم خدمات ہیں اور نام ہے ان کا، مصر کے گورنر بھی وہ رہے۔ تو یہ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماء بنت امیس یہ ایسی عظیم صحابیہ ہیں کہ پہلے حضرت جعفر طیار کے عقد میں تھی، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے عقد میں آئیں۔ ان سے بھی تینوں سے اولادیں تھیں۔ تو یہ چوتھی آپ کی شادی تھی، چوتھی آپ کی زوجہ تھی، اور اس کے بعد ایک 5ویں جو زوجہ آپ کی ہیں، ان کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں ہر آدمی کو دوسرے انصاری کے ساتھ بھائی بنایا گیا تھا، اخوت بنائی گئی تھی، 2 بھائی آپس میں بنائے گئے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ تو اس میں حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے انصار میں سے، ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اس کی خدمت میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان شخصیت کے ساتھ مجھے بھائی بنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں پیش کی۔ ان کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ۔ ان سے ایک صاحبزادی ام کلثوم یہ پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ مختصر سی ایک تاریخ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 صاحبزادیاں اور 3 آپ کے صاحبزادے تھے، حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور آپ کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مختصر سا ایک تذکرہ تھا، یہ یاد رکھیں، اس کو اپنے بچوں کو بتائیں، اور معلوماتی چیز جو ہے، جو اس طرح کی چیز ہو، اس کو ازبر کیا جائے، تاکہ جب بھی ضرورت پیش آ جائے، کوئی شخص بھی بات کرے تو ہم ان کو فوراً جواب دے سکیں کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کا یہ تعارف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت
اور کامل عشق عطا فرمائے۔ ویسے بھی وہ عظیم الشان شخصیت تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی۔ جتنے بھی رذیلہ عمل ہیں ان سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابوبکر کی ایک نیکی ہوتا، اور وہ نیکی کون سی تھی؟ وہ ہجرت کی جو غار یار جس کی وجہ سے آپ کی جو نسبت بنی ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے آسمان کے تارے کتنے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں کتنی ہیں، کہ یہ بات ہم یا آپ کریں گے تو یہ ہماری لفاظی ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میری زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ لفاظی نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی ہے بس ایک اگلے کو خوش کرنے کے لیے۔ وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر الفاظ جاری کرائے جاتے تھے وہ حق ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر مومن کی، ہر امتی کے احوال سے واقف ہیں، جو اس کے ظاہری اعمال ہیں اس سے بھی، اور جو باطنی اعمال ہیں اس کے بھی۔ ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر تو آپ کے پاس موجود نہیں رہتے تھے کہ کون کون سی نیکی کی ہے، تو آپ اپنے گھر میں، سفر میں، جہاد میں، مختلف مراحل پر جو نیکیاں کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے والد کی تعریف ہوتی، تو فرمایا کہ تمہارے والد کی جو ایک نیکی ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ کثرت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کیا جائے اور ان کی محافل کو منعقد کیا جائے۔ اس کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت نہیں، آپ سیرت کی کتاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر لیں، اپنے گھر میں اپنے خواتین کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے ان کی سیرت کو ضرور بیان کریں۔